ہماری بہت ساری خواتین کا معاملہ بڑا عجیب ہے. سرمایہ آ گیا، بنگلوز میں رہتی ہیں، بڑے فلیٹ میں رہتی ہیں، بڑے باپ کی بیٹی ہے اور خوب فرنیچر ہے، لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، شوہر کی پوزیشن بھی بہت اونچی ہے، اور بس ہر برتھ ڈے کے اندر قیمتی چیزیں گفٹ کرتا ہے. تو پھر اس عورت کا مزاج یہ ہو جاتا ہے کہ وہ غریب اور یعنی کمزور عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، حقارت کی نظر سے. بلکہ یہاں تک کہ آج گھروں کے حال اگر دیکھا جائے تو گھروں کی سچویشن ایسی ہے کہ العیاذ باللہ کہ غریب گھر کی بیٹی کوئی آئی اور امیر گھر کی کوئی بیٹی آئی تو دونوں کے درمیان گھر کے اندر جو ہے ایک جہیز زیادہ لے کر کے آئی، ایک جہیز کم لے کر کے آئی، تو گھر میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، تانے شروع ہوتے ہیں. لیکن پہلے کی عورتوں کا مزاج کیا تھا آپ دیکھیں، کتنا خیال کرتی تھی. حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، جب انہیں اطلاع ملی کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، وہ 2 کفن لے کر کے نکلی. غور سے سنیے، 2 کفن کے کپڑے لے کر کے نکلی. جب وہاں پہنچی تو حضرت امیر حمزہ کی جس طریقے سے بھی لاش مبارک تھی وہ موجود تھی، اور ساتھ میں ایک انصاری کی بھی لاش موجود تھی. اب 2 کفن کے کپڑے تھے. خیال آیا کہ میں اپنے بھائی کو پورا کفن دونوں پہنا دوں. پھر یہ آیا کہ یہ انصاری بھی تو اسلام کا ہے، مسلمان دین کے نام پر جان قربان کیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بھائی کو میں بڑا کفن دے دوں اور یہ کفن سے محروم ہو جائے؟ میری غیرت گوارا نہیں کرتی. آپ سوچئے ایسی سچویشن کے اندر بھی پھر انہوں نے کہا کہ بڑا کفن کسے دینا، چھوٹا کفن کسے دینا. اس کے بارے میں وہ غور کرنے لگے تو پھر قرآن اندازی کیا گیا، اور پھر جس کے نام سے بڑا کپڑا نکلا اس کو بڑا کپڑا دیا، جس کے نام سے چھوٹا کپڑا نکلا اسے چھوٹا کپڑا دیا، اور مزاج عطا فرمایا کہ اس حال میں بھی تمہارے پاس سوائے اس کے اور کوئی سوچ نہ ہو کہ تم دوسروں کو کمتر نہ سمجھو، بلکہ ہمیشہ یہ مزاج رکھو کہ ہماری ذات سے سب کا بھلا ہو، کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو، اور کسی کو کوتاہی کی نظر سے دیکھنے کا خیال بھی ہمارے دل و دماغ میں نہ ہو. یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواتین اسلام کے لیے خاص طور پر سب سے زیادہ آج کے دور میں جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ کثرت سے گناہوں سے بچیں، کثرت سے گناہوں سے بچیں. دوستانہ یارانہ تعلقات، بے حیائیاں، ادھر ان کے شوہروں کے ساتھ گھومنے نکل گئی، ان کے دوستوں کے ساتھ چلی گئی، یہ سب بند کرو. آپ کو میں بتاؤں قرآن مقدس نے کیا فرمایا ہے؟ گھر کے وہ بچے جو بالغ ہونے کے قریب ہیں، بالغ ہونے کے قریب ہیں، بالغ نہیں ہوئے، بالغ ہونے کے قریب ہیں، قرآن کہتا ہے ان کو بھی 3 وقتوں میں اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، یعنی بیڈ روم میں ماں باپ اس بیڈ روم کے اندر سوتے ہیں، بچے باہر سوتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ 3 وقتوں میں وہ بچے بھی جو بالغ ہونے کے قریب ہیں گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں. ایک فجر کی نماز کے بعد، ایک ظہر کی نماز کے بعد، اور ایک رات کو وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں. اس لیے کہ یہ وہ اوقات ہیں جس میں گھر کی عورتیں اپنے آپ کو تھوڑا سا لائٹ کرنے کے لیے دوپٹہ اتار دیتی ہیں، فری ہوتی ہیں. لیکن وہ بچے جو بالغ ہونے کے قریب ہیں ایسے بچوں کو ان وقتوں میں بھی آنے کی اجازت نہیں جبکہ بالغ نہیں ہے. پھر بھی تو وہ عورتیں جو بے دھڑک اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے دوستوں کو بلاتی ہیں، وہ عورتیں جو شوہر کے دوستوں کے ساتھ گھومنے چلی جاتی ہیں، وہ عورتیں جو عام انسانوں کے ساتھ ملنا ملانا پسند کرتی ہیں، اللہ اکبر،
ان عورتوں کے سلسلے میں سخت وعیدیں آئی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عورتوں کو بھی خاص طور پر تاکید فرمائی کہ صدقہ دیا کرو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں عورتوں سے، اے عورتوں صدقہ دیا کرو، کہ میرے آقا فرماتے تھے کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے، اور میرے آقا نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ام المؤمنین کہتی ہیں کہ عائشہ تم سے ہو سکے تو کھجور کی ایک گٹھلی بھی صدقہ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ تو صدقہ کثرت سے کریں اور گناہوں سے زیادہ بچیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کے خوف کو دل میں جگہ دیں کہ اس کے بغیر ہزارہ عبادت کر لیں، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی سرخ روئی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اپنے شوہر کی غیر حاضری میں اس کی عزت کی حفاظت کرو اور اس کے مال کی حفاظت کرو۔ چند دنوں کی لذت، چند لمحوں کی لذت کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، پھر وہاں تو باپ بھی نہیں پوچھے گا، بھائی بھی نہیں پوچھے گا، دوست بھی نہیں پوچھے گا، بلکہ قرآن نے دوست کو منشن بھی کیا ہے، وَصَاحِبَتِهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، اور اس کے بعد وَصَاحِبَتِهِ فرمایا کہ دوست بھی بھاگے گا۔ دوست کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ دوستی ہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، اور دوستی ہی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اچھوں کی دوستی جنت میں لے جائے گی، بروں کی دوستی جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے ڈرو، اللہ کے ڈر کو دل میں جگہ دو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ تسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عورتوں کے لیے چند چیزیں خاص طور پر میں عرض کرتا ہوں، اسے آپ اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ نمبر 1، سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کو پابندی کے ساتھ کریں، اس لیے کہ دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے سورہ ملک کو بہت اہم بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے زیادہ روکنے کے لیے ایک عمل میں بتاتا ہوں، اس عمل کی پابند ہو جائیں۔ روزانہ صبح کو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطانی شرارتوں سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ عز و جل گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں، کبھی اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے، گناہ کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہو تو بس اتنا سوچ لیں، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کریں، اور اپنے بچوں کی تربیت کے اندر اسلامی حسن کو نمایاں طور پر شامل کرنے کی کوشش کریں۔ نماز کی پابندی بہرحال ہر حال میں ضروری ہے، اور تمامی خواتین کے لیے گزارش ہے کہ سورہ نور کو خود بھی پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اور اپنی بچیوں کو بھی سورہ نور کا پابند بنائیں، اور روزانہ مغرب کے بعد اپنی بچیوں کو تعلیم دیں کہ وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔